اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کے سبق کا ٹاپک ہے اخفاء اور اظہار۔ اظہار اور اخفاء کیا ہوتا ہے، آئیے سمجھیے۔ اخفاء کہاں ہوتا ہے؟ نون جزم والی کے بعد یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی کے ان 6 حروف میں سے کوئی حرف نہ آئے تو اس نون جزم یا تنوین کے اوپر اخفاء ہوگا۔ وہ حروف 6 یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ حروف اگر نون جزم والی اور یا تنوین کے بعد نہ ہوں، یعنی نون ساکن ہو اس کے اوپر جزم ہو، اور یہ حروف نہ ہوں، تنوین ہو اور اس کے بعد یہ حروف نہ ہوں، تو وہاں پر اخفاء ہوگا، نون کو چھپا کے پڑھیں گے۔ اخفاء کی مثالیں کیا ہیں؟ یہاں نون جزم کی بھی مثال دیں گے اور اوپر اخفاء کی بھی مثال دیں گے۔ تو پہلے نون جزم کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسے لکھا ہوا ہے من تابا، نون کے اوپر جزم ہے اور آگے تا ہے، یہ حروف حلقی اس 6 حروف میں سے نہیں ہے، تو اس کو پڑھیں گے من تابا، نون کو لمبا کریں گے، نون کو چھپائیں گے۔ کن فا یا کن، نون کے بعد فا ہے، یہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو اس کو بھی اس طرح پڑھیں گے۔ آگے ہے تنوین کی مثال، صعیدن طیبن، اور آگے پڑھیں گے حوبن کبیرا۔ دیکھیں، صعیدن کی دال کو لمبا کیا ہے، حوبن کی با کو لمبا کیا ہے، حوبن کبیرا۔ اصل میں اس طرح اخفاء کے بغیر پڑھتے تو یہ حوبن کبیرہ تھا، اخفاء کے ساتھ حوبن کبیرا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اظہار کی جانب۔ اظہار کیا ہوتا ہے؟ یعنی نون کو واضح کر کے پڑھنا، نون کی آواز صحیح سنائی دے، اس کو لمبا نہ کرنا۔ اور حمزہ کی مثال ہم دیتے ہیں تنوین کے ساتھ، کہ تنوین کے ساتھ اگر 2 تنوین آ جائے آخر پر اور آگے حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسے حمزہ آ جائے، تو اس کی پہلے اوپر حمزہ ہے تو اس کی مثال دیکھتے ہیں، عبدن عبدن اذا، اور ہا کی مثال فریقن ہدا، اور عین کی مثال یومئذ عن النعیم، حا کی مثال ملاقن حسابیہ، ملاقن، دیکھیں واضح پڑھ رہے ہیں، اور غین کی مثال اجر غیر، اور خا کی مثال کرتن خاسرہ، کرتن۔ دیکھیں ہم یہاں پر جو آوازیں ہیں وہ واضح پڑھ رہے ہیں۔ دال کے بعد نون کی آواز ابدن، فریقن، یومئذ، ملاقن، اجر، کرتن، اسی طرح پڑھنا ہے۔ اور اس کی مثال قرآن میں بھی ہے، یہ دیکھیں من عندی، اس کو ہم من عندی نہیں کریں گے، اس کو واضح کر کے پڑھیں گے من عندی، من، نون کی واضح آواز آنی چاہیے، اس کو کہتے ہیں اظہار۔ اور اس کی سورہ الحمد میں بھی ایک مثال ہے، وہ بھی آپ کو دیتے ہیں۔ دیکھیں انعمتا، انعمتا، ہاں اگر کوئی اس طرح پڑھ رہا ہے انعمتا غلط ہو جائے گا، اس کو واضح پڑھنا ہے انعمتا۔ تو اس کی اصل تطبیق کرتے ہیں قرآن کے اندر، چلیے قرآن میں ہی اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم آیت نمبر 11 سے پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے پچھلے سبق میں آیت نمبر 10 تک تجوید کے ساتھ پڑھا تھا۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس سبق میں اخفاء کے بارے میں جانیں گے، اخفاء اور اظہار کے بارے میں جو مثال آئے گی آپ کو وہاں پر انشاءاللہ تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ تو جڑے رہیے، پوری ویڈیو دیکھیے تاکہ آپ کی یہ تلاوت ٹھیک ہو جائے اور آپ اخفاء کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب، آیت نمبر 11 سورہ بقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، تُفْسِدُوا، تُفْسِدُوا نہیں پڑھنا، تُفْسی، سین سے سی، تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ۔ اب یہاں پر لام الف لا لکھا ہوا چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں پر رکنا لازم نہیں ہے، آپ آگے اس کو ملا کے آگے پڑھ سکتے ہیں۔ فی الارض قالوا، یہاں پر لام کو بعد واؤ کے اوپر چھوٹی سی مد ہے، چھوٹی مد اس کو کہا جاتا ہے، اس کو 2 الف یا 3 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ قالوا، آگے آ رہا ہے انما، یہاں پر اخفاء ہے اور اس کو ادغام مثلین بھی کہتے ہیں، کیونکہ انّا میں ایک نون ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، دوسری نون کے اوپر زبر ہے، تو انّا میں اخفاء بھی ہوگا اور ادغام بھی ہوگا۔ تو ہم اس کو لمبا بھی کریں گے اور ادغام غنہ کے ساتھ ہونا ہے۔ انما، ان کے اوپر اخفاء ہو رہا ہے، اور انما کیونکہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے پھر نون آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم انما میں ادغام مثلین، اور مثلین مطلب ہے کہ 2 حرف ایک جیسے آ گئے ہیں، نون ہے اس کے بعد پھر نون آ گئی ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم
انما نحن مصلحون، الا انہم، یہاں پر بھی انہم جلدی نہیں پڑھیں گے، اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے کھینچ کے پڑھیں گے، انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ یہاں پر اکثر لوگ جو ہے نا ادغام نہیں کرتے، اس کو پڑھتے ہیں ولیکن لا، کن لا نہیں پڑھنا، یہاں پر ادغام بلا غنہ ہونا ہے۔ اس چیز کو آپ سمجھیے گا، بلا غنہ مطلب کہ جب نون ساکن ہو اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے را اور لام میں سے کوئی حرف آ جائے، تو یہاں پر لام آ رہا ہے اور لام بھی مشدد ہے، تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہونا ہے۔ ولیکن لا، یہاں پر نون کو بالکل نہیں پڑھیں گے، کاف کو لام کے ساتھ ڈائریکٹ ملائیں گے، ولیکن لا۔ اچھا، ایک اور غلطی بھی کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس لا کو پھر ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے، اکثر ایسے پڑھتے ہیں ولیکن لا، ولیکن لا یشعرون، اس طرح کر دیتے ہیں، کلا لا یشعرون کر دیتے ہیں، یہ غلط ہو جائے گا، ولیکن لا یشعرون، کلا لا کو آپ نے پڑھ دیا، اب یشعرون کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ولیکن لا یشعرون۔ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہاں پر ادغام بلا غنہ یعنی بغیر غنہ کے ہے، کیوں؟ حروف یرملون میں سے لام آ گیا ہے، لام اور را ایسے حروف ہیں جہاں پر ادغام بلا غنہ ہونا ہے، یعنی اس میں غنے کی آواز ہی نہیں آنی۔ اس کا آپ کو سادی سی مثال یہ دے دوں کہ نون کو پڑھنا ہی نہیں ہے، کاف کو لام کے ساتھ ڈائریکٹ ملا دیں، ولیکن لا یشعرون، وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمینو، آ کو تھوڑا سا کھینچیں گے، اوپر کھڑی زبر ہے، آمینو کما آمن الناس، یہاں پر دیکھیں نون ہے، نون کے بعد پھر نون آ رہی ہے، تو یہاں آپ نے ایک خیال کرنا ہے کہ یہاں نون جہاں پر بھی نون کے اوپر شد آئے تو وہاں ایک نون، پہلی نون ساکن ہوتی ہے اور اس کے بعد دوسری نون کے اوپر زبر ہوتی ہے، تو یہاں پر اس نون سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر دو نون ہیں، پہلی نون کے اوپر جزم ہے اور دوسری کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پر بھی ہم جب اس کو دیکھیں گے یہاں پر بھی اخفا کریں گے، آمن الناس، یہاں پر اخفا ہونا، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، یہاں پر رکیں گے، کیوں؟ ہا کے اوپر موٹی مد ہے اور پھر حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر پیش ہے اور آخر پہ تو آ رہا ہے، دیکھو یہ چھوٹا سا تو لکھا ہے، یہاں پر وقف مطلق کی علامت ہے، یعنی ہر صورت یہاں پر رکنا آپ کو ضروری ہے۔ آمن السفہاء، او نہیں پڑھیں گے، او کو پڑھیں گے تو پھر آپ غلطی کر لیں گے، لہٰذا یہاں پر رکیں گے تو آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہاں پر بھی ادغام آ رہا ہے تو آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے، یہاں پر اخفا ہے، یہاں پر بھی اخفا ہے، تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہے، ولیکن لا یعلمون، وَإِذَا لَقُوا الَّذِینَ، اچھا یہاں پر زال اور زے میں اکثر فرق نہیں کیا جاتا، زال اور زے جو ہے دونوں کی آواز مختلف ہے، زال جو ہے یہ دانت جو آپ کے سامنے کے دو دانت ہیں، اوپر والے دانت جو جسے ثنائے علیہ کہا جاتا ہے، اوپر والے سامنے کے جو دانت ہوتے ہیں جنہیں بڑے دانت بھی کہا جاتا ہے، دو سامنے کے جو بڑے دانت ہوتے ہیں، اوپر والے دانتوں کے ساتھ زبان کو تھوڑا سا نکال کے اوپر کی نوک، زبان کی نوک تھوڑی سی اس دانتوں کے ساتھ لگی بھی ہوگی اور تھوڑی سی باہر بھی نکلی ہوگی اور اسی دانتوں کے ساتھ چمٹی رہے اور پھر آپ زال کو پڑھیں تو وہاں پر ز کی آواز ختم ہو جاتی ہے، زال، ذا، اسی طرح الذین آمنوا قالوا آمنا، یہاں پر اخفا ہوگا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِینِهِمْ، طا ہے، طِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا، یہاں پر اخفا،
माअकुम, इन्नमा नहनु, यहाँ पर भी इन्नमा के ऊपर भी इख्फा है, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। यहाँ पर 15 आयात हमारी हुई हैं और आगे हम इंशाअल्लाह अगले सबक में सीखेंगे। इज़हार और इख्फ़ा का आपको मैं थोड़ा सा तफसीलन जो ज़िक्र किया है आप इसको गौर से सुने और फिर इसी तरह कुरान में इसका तत्बीक करें, अप्लाई करें, तो इंशाअल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि हमने कहाँ इख्फ़ा करना है और कहाँ इज़हार करना है। यानी कुरान को समझकर, ठहर के और बड़ी तहकीक के साथ आपने पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आप बस पढ़ते जाएं और इख्फ़ा और इज़हार को छोड़ दें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारी गलतियाँ आपसे सरज़द हो सकती हैं और कुरान को गलत पढ़ने का सवाब के बजाय गुनाह मिलता रहेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह हम सब को कुरान मजीद सही तरह पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सही अज्र और सवाब हासिल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खुदा हाफ़िज़। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे दोस्तों तक शेयर कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।